تھوڑے سی کہتے تم خالی باتیں کرنے والے ہیں تو ہمارے ساتھ اٹھو بیٹھو اللہ تمام میرے معزز سامعین جو کہ پیچھے نشستوں کے اوپر تشریف فرما ہے، ان تمام سے بھی گزارش ہے کہ نشستوں سے آگے تشریف لے آئے اور آگے جو یہ دریا وغیرہ بچھی ہوئی ہے اس کے اوپر تشریف فرما ہو جائے تاکہ ہم چند ہی لمحوں کے فوراً بعد محفل کا باقاعدہ آغاز کر سکیں۔ اس کے ساتھ حافظ رضوان صاحب اور مولانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، خالق الکائنات کا خصوصی فضل و کرم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی لاکھوں بلکہ کروڑوں مخلوق میں سے چن کر ہم چند نفوس کو آج اپنا ذکر کرنے کے لیے، اپنی یاد کرنے کے لیے اکٹھے ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ باری تعالیٰ ہم چند نفوس کا یہاں پر اکٹھے ہونا جو کہ تیری رضا کی خاطر ہے، اس جمع ہونے کو اپنی بارگاہ ربوبیت میں اعلیٰ درجات میں قبول و مقبول فرمائے۔ حدیث پاک ہے، خدا کے محبوب آقا مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابیوں، جب تم دنیا میں جنت کے باغات سے گزرا کرو تو ان میں سے کچھ چڑھ لیا کرو۔ وَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا۔ صحابہ کرام نے یہ بات سنی تو فرمایا، خدا کے رسول وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ، دنیا میں جنت کے باغات کیا ہے؟ وہ کون سے مقامات ہیں کہ جن کو آپ دنیا میں جنت کے باغات سے تشبیہ دے رہے ہیں؟ خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال سنا تو فرمایا، حلق الذکر، اللہ کے ذکر کے حلقے، یہ دنیا میں جنت کے باغات ہیں، اور ان ذکر کی مجالس میں بیٹھ جانا اور اللہ کا ذکر کر لینا یہ ان میں سے چڑھ لینے کے مترادف ہوا کرتا ہے۔ اور یہی بات ہے کہ شاعر بھی کہہ اٹھا کہ تو ڈھونڈ فلک پر باغ ارم، اپنا تو عقیدہ ہے زاہد۔ تو ڈھونڈ فلک پر باغ ارم، اپنا تو عقیدہ ہے زاہد۔ جس خاک پہ خدا کا ذکر کرے وہ خاک بھی جنت ہوتی ہے۔ اب میں انہی اشعار کے ساتھ تلاوت کلام مجید کے لیے دعوت دوں گا اپنے محترم ساتھی جناب حافظ محمد رضوان مقصودی نقشبندی صاحب کو کہ تشریف لائے اور تلاوت کلام مجید سے اس بابرکت و روحانی محفل کا آغاز فرمائے۔ جناب حافظ محمد رضوان صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا
وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. سبحان اللہ. ماشاءاللہ یہ تھے جناب حافظ محمد رضوان صاحب جو کہ تلاوت کلام مجید سے اس بابرکت و روحانی محفل کا آغاز فرما رہے تھے. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، پہل حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے. اب میں انہی اشعار کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مدحت سرائی کے لیے دعوت دوں گا اپنے محترم ساتھی جناب محمد جاوید نقشبندی صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گلاہ عقیدت کا نذرانہ پیش فرمائیں. تمام حضرات درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. تیرے کرم سے کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے قریب کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہماری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں. ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں. دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو
دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو کہ کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کون وادی ہے کس کا گدا ہوں، کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کون وادی ہے کس کا گدا ہوں، اور اس کرم کو اگر کیا کہو گے، میں مانا میں سب سے برا ہوں، اس کرم کو اگر کیا کہو گے، میں مانا میں سب سے برا ہوں، جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں ان کے قدموں میں بھی پڑا ہوں، جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں ان کے قدموں میں بھی پڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں، بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں، دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں، بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں، سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں، سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں، ان کی چشم کرم کی عطا نے لاج رکھ لی میرے کھوٹے پن کی، ان کی چشم کرم کی عطا نے لاج رکھ لی میرے کھوٹے پن کی، نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد، کھوٹا ہوتے ہوئے بھی کھڑا ہوں، نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد، کھوٹا ہوتے ہوئے بھی کھڑا ہوں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں،
سبحان اللہ. یہ تھے جناب محترم محمد جاوید صاحب جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مدحہ سرائی پیش فرما رہے تھے. حدیث پاک ہے خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابیوں جو شخص اپنی سستی کی وجہ سے راتوں کو اٹھ کر نوافل کی کثرت نہ کر سکے، جو شخص اپنی سستی کی وجہ سے راتوں کو اٹھ کر نوافل کی کثرت نہ کر سکے، اپنی بزدلی کی وجہ سے اللہ کی راہ میں نفلی جہاد نہ کر سکے، اور اپنی بخیلی کی وجہ سے اللہ کی راہ میں نفلی صدقہ خیرات نہ کر سکے، تو وہ کیا کرے؟ وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے سے ان تمام چیزوں کا ثواب اس کو عطا فرما دے گا. میرے دوستو، بلا شک و شبہ ہم کمزور بھی ہیں، بلا شک و شبہ ہم بزدل بھی ہیں، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کمزور لوگوں کو اپنا ذکر کرنے کے لیے، اپنی یاد کرنے کے لیے ایک جگہ پر اکٹھا فرما دیا. ہو سکتا ہے کہ آج اس مجلس میں ہم لوگ اگر اخلاص کے ساتھ بیٹھے تو یہ مجالسیں ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان محفلوں میں استقامت نصیب فرمائے. مجلس کو آگے بڑھاتے ہوئے مختصراً نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی عرض کروں گا اپنے محترم ساتھی جناب توفیق عباسی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدحہ سرائی فرمائیں. تمام دوست درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. احمد مصطفیٰ کفر روان ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. پڑھو صلی علی بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. اگر جانا مدینے ہوا ہم غم کے ماروں کا، اگر
مکینے گنبد خضرا کو والے دل سنائیں گے اور قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے سبحان اللہ. ماشاءاللہ یہ تھے جناب محترم توفیق عباسی صاحب جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نداء سرائی فرما رہے تھے. اب مختصراً اظہار خیال کے لیے دعوت دوں گا اپنے انتہائی محترم و مکرم عالم دین جناب علامہ و مولانا ندیم مقصودی نقشبندی صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے کلمات حسنہ سے ہم تمام لوگوں کو مستفید فرمائیں. تمام حضرات درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العلي العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. معزز و محترم پیر طریقت حضرت پروفیسر ڈاکٹر محمد مقصود علی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، دیگر علماء ذی وقار، معزز سامعین، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم فرقان حمید سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. چند باتیں اس آیت مبارکہ کے حوالے سے عرض کروں گا، اس لیے کہ خصوصی بیان و خطاب حضرت قبلہ کا ہوگا اور ہم سب اسی لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں کہ آج اس ذکر رسول کی مجلس میں
حضرت کے خطاب دل نواز سے اپنے دلوں کو منور کریں۔ آج کی یہ محفل جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے، اور آپ کا ذکر خیر یقیناً دین و دنیا کی بھلائی کے لیے، دین و دنیا میں سرخرو اور کامیاب ہونے کے لیے انتہائی اہمیت اور انتہائی ضروری ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دین کی مجلس 2 لاکھ بری مجلسوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ کسی بھی ایک اچھی مجلس میں اگر آپ بیٹھیں اور اس مجلس میں بیٹھ کر اپنا وقت صرف کریں تو یہ ٹائم آپ کا فضول یا عبث نہیں ہے، بیکار نہیں گیا، بلکہ 2 لاکھ بری مجلسوں کا کفارہ ادا ہو گیا ہے۔ اور انسان شب و روز میں کتنی ہی فضول اور بیکار محفلوں میں بیٹھ جاتا ہے، جہاں سوائے غیبت کے، جہاں سوائے جھوٹ کے، جہاں سوائے فضول باتوں کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے امام غزالی نے فرمایا کہ اپنے قیمتی اوقات میں سے ایسے وقت نکالا کرو کہ ذکر الہی اور ذکر رسول کی مجلس میں بیٹھو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں وہ تمام مجلسوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اور پھر وہ مجلس اگر منسوب ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے ساتھ تو اس کی فضیلت نہ صرف 2 چند ہو جاتی ہے، بلکہ اس محفل میں بیٹھنے والا ابھی وہ محفل برخاست نہیں ہوتی، وہ محفل ختم نہیں ہوتی، اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے بیان فرماتا ہے، فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میرے ان محفل والوں کی بخشش فرما دی۔ ان کی مغفرت کا فرمانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے دیا کرتا ہے جو اس محفل میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں، اور فرما دیتا ہے کہ ہم القوم لا یشقی جلیسہم، جو اس محفل میں بیٹھ گیا فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ وہ لوگ کبھی بدبخت نہیں ہوا۔ سعادت کی کنجی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان محفلوں کے اندر رکھی ہے جو ذکر الہی اور ذکر رسول کے ساتھ منسوب کی جاتی۔ پھر اس میں بیان کرنا اور بیان اور تلاوت و نعت کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول کی تعریف سننا یا سنانا، یہ یقیناً اتنا بڑا کام ہے کہ صحابہ کرام جب فارغ وقت ہوتا، ہم تو سال میں 1 مرتبہ یہ محفل کرتے ہیں، صحابہ جب فارغ وقت ہوتا دکانوں سے اٹھ کر، زمینوں سے اٹھ کر، جب فارغ وقت ملتا اور جہاں 4 صحابہ جمع ہو جاتے وہاں کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی بات کی جاتی، کبھی آپ کی صورت کی بات کی جاتی، کبھی آپ کی سیرت کی بات کی جاتی، کبھی آپ کے لائے ہوئے پیغام کی بات کی جاتی۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا اسی لیے ہوا کرتا تھا کہ وہ سرکار کی باتوں میں اپنا وقت صرف کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں اگر ایسی محفلیں میسر آ جائیں تو ان کو غنیمت جاننا چاہیے، بلکہ بزرگوں نے فرمایا ہفتے میں 1 دن کم از کم ایک مومن پر واجب ہے کہ وہ صلحاء کی صحبت اختیار کرے، علماء ربانیین کے پاس جائے، ان کے پاس بیٹھے اور قرآن و حدیث کو سنے، اس لیے کہ قرآن و حدیث کا سننا یہ دلوں کے میل کو ختم کر کے دل کو اللہ کے نور سے منور فرما دیا۔ تو ہم نے سمجھا، کس نے فرمایا؟ حضور نے فرمایا۔ جس چیز کو انہوں نے کہا یہ خلق ہے، وہ خلق عظیم بن گیا، اخلاق بن گیا، اچھی عادات بن گئی، وہ نیکی تصور کی جانے لگ گئی، اور جس کو حضور نے فرمایا یہ برا ہے وہ برا تصور کیا جانے لگ گیا، اس لیے کہ زبان اقدس سے جو چیز اچھائی کے لیے نکلی ہے وہ دنیا کے اندر اچھی ہو گئی، اور جس کو برا حضور نے فرما دیا وہ بری ہو گئی۔
حضور جو فرماتے چلے گئے وہ اخلاق بنتے چلے گئے، وہ اخلاق حمیدہ بنتے چلے گئے، اور جس سے حضور منع کرتے گئے وہ اخلاق رذیلہ مذمومہ بنتے چلے گئے۔ غرض یہ کہ حضور نے جو کچھ فرما دیا وہ اخلاق حمیدہ ہے، اور جس سے منع کر دیا وہ اخلاق رذیلہ ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے عمل کر کے دکھایا، یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فرما دیا، نہیں، اس کی حقیقی تصویر بن کر دکھائی۔ ایک شخص آیا اور آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سنا ہوا تھا کہ آپ بہت زیادہ لوگوں کو نوازتے ہیں، بڑے غنی ہیں، دولت مند ہیں، نوازتے ہیں۔ وہ آیا، اس نے سوچا کہ شاید ایک آدھ اونٹ یا ایک آدھ گھوڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دے دیں گے۔ دیہاتی تھا، باہر سے آیا، اعرابی تھا، آ کر اس نے آتے ہی کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ دیجئے، ابھی مسلمان نہیں ہوا ہے۔ اس نے کہا مجھے دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کا ایک رکھا ہوا تھا مسجد نبوی میں، آپ نے وہ اٹھایا اور اٹھا کر اس شخص کو دے دیا۔ تو وہ کہنے لگ گیا کہ میں نے تو کچھ اور سنا تھا، اور آپ اس طریقے سے مجھے صرف کھجوریں دے رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی زبان میں بڑبڑانے لگ گیا۔ بعض صحابہ نے سوچا کہ اس کو پکڑا جائے، اس کو پکڑا جائے کہ غلط تصور یہ لے کر آیا ہے، اس کو سمجھایا جائے کہ حضور کا ادب یہ نہیں ہے کہ اس طرح تو بات کر رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو کچھ نہ کہو۔ وہ چلا گیا، کسی شخص سے پوچھا تو اس کہا کہ مجھے تو صرف کھجوریں دی ہیں۔ اس نے کہا مجھے تو گھوڑا ملا تھا۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا مجھے تو اونٹ دیا تھا۔ تو وہ حیران ہو گیا، کہنے لگ گیا اچھا پھر میں واپس جاتا ہوں۔ جب واپس گیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اور کہا کہ مجھے کچھ اور دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت صدقے کے کچھ چاندی کے ٹکڑے آئے ہوئے تھے۔ آپ نے چاندی کے ٹکڑے کو دے دیے، اور وہ ٹکڑے یوں لے جا کر اپنی ہتھیلی میں اس طرح گھماتا اور اپنی قوم کو کہتا کہ اے لوگوں، اس رسول پر ایمان لے کر آ جاؤ، باخدا میں نے دیکھا ہے جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ بانٹ دیا ہے، وہ بانٹ دیا کرتے ہیں۔ اور پورا قبیلہ لے کر آ گیا، اور من حیث القبیلہ وہ پورا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر مسلمان ہو گیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کریمہ تھی۔ ایک اعرابی آیا، کچی زمین تھی مسجد نبوی کی، آپ کو پتہ ہے آج ماربل کا فرش ہے، ہر چیز موجود ہے۔ اس وقت کھجور کی چھال پر وہ مسجد بنائی گئی تھی، اور اس میں زمین کا پیسہ خرچ کیا تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قربان جائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر کہ قیامت تک مسجد نبوی میں جو لوگ نماز، روزہ یا جو کچھ قرآن کی تلاوت عبادت کرتے رہیں گے، بخدا قیامت تک جو لوگ اس مسجد میں عبادت کریں گے اس کا ثواب سیدنا ابو بکر صدیق کو ملتا رہے گا۔ کتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ مسجد نبوی کی زمین خرید کر آپ نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دی۔ دیہاتی شخص باہر سے آیا، زمین کچی تھی، فرش نہیں تھا، کچی زمین تھی۔ وہ آیا اور مسجد نبوی میں کسی سے پوچھا ہوگا کہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، کہ اس نبی کے بارے میں مجھے بتائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حجرے میں تھے، ابھی باہر نہیں آئے تھے، ابھی کچھ دیر باقی تھی، اس کو ایک دم پیشاب لگا، اور پیشاب جب لگا تو اس نے سوچا کہ کوئی اور جگہ نہیں، مسجد کا ایک کونا تھا وہاں بیٹھ گیا۔ صحابہ دوڑے کہ اس کو روکیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حجرے سے باہر تشریف لائے، اور صحابہ کرام نے اس کو آنکھ کر کے، جو عربی کا لفظ ہوتا ہے تاکہ روکے اس کو، آنکھ کے ذریعے کہا کہ رک جا، اس طرح کہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی نکلے آپ نے ان کو سائیڈ میں کیا اور صحابہ کو فرمایا کہ نہیں، اس کو روکو نہیں۔ پھر آپ نے پانی منگوا کر اس پر پانی کو دھو دیا، اور اس اعرابی کو فرمایا کہ یہاں اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، عبادت کی جگہ ہے، یہاں نہیں پھیلاتے۔ جیسے آپ نے یہ جملہ فرمایا، بخدا اس کے دل پر ایسا تیر بن کر لگا۔ اس نے کہا جو نبی اتنے اخلاق کے مقام پر فائز ہے کہ اگر ان کی عبادات میں میں نے گندگی ڈال دی ہے تو اس بھی نہیں ہے، یقیناً وہ مذہب صحیح ہے، میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ یہ حضور کا اخلاق کریمانہ تھا کہ آپ جس کو نواز دیتے تھے، جس سے مل لیتے تھے، ایک مرتبہ وہ اپنے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت کی چاشنی کو محسوس کرنے لگا، اور ایسی محسوس کرتا کہ پھر وہ
وہ مرتے دم تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ رہتا، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے اخلاق کریمانہ پر فائز کیا تھا کہ آپ جیسے خلق کسی اور جگہ کسی اور ہستی کے اندر آپ کو یکجا طور پر نظر نہیں آئیں گے۔ کوئی ایسی ہستی آپ کو نہیں ملے گی کہ جو ایک طرف مخلوق کو بھی راضی کر رہی ہو اور دوسری طرف خالق کو بھی راضی کر رہی ہو۔ علماء نے اخلاق کی تعریف میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اعلیٰ خلق یہ ہے کہ ایک طرف مخلوق اس سے راضی ہو اور دوسری طرف خالق اس سے راضی ہو۔ مخلوق اور خالق کی رضا کے ساتھ وہ بندہ دنیا میں رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اخلاق عظیمہ پر فائز فرماتا۔ عزیزان محترم، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا، میلاد کا تقاضا، ربیع الاول کا تقاضا یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنے اندر پیدا کریں۔ وہ مانا، وہ عفو درگزر، وہ معافی کا معاملہ، وہ صبر اور شکر کی باتیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ آپ ذکر خیر اور ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ ہم اپنے اندر وہ اخلاقی کریمانہ پیدا کریں۔ لیکن دوستوں، ہر ایک کو پتا ہے کہ سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہیں، کتابیں بازار میں دستیاب ہیں، ہر شخص پڑھتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کیا ہے اور اسی چیز سے منع کیا ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم سے اس پر عمل نہیں ہوتا اور جو حضور نے فرمایا اس سے رکتے نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کتاب موجود ہے، بیان علماء کے سنتے رہتے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے کہ اس پر عمل نہیں ہو پاتا؟ عمل اس لیے نہیں ہو پاتا دوستوں کہ عمل کے لیے کسی ایک چیز کو آمادہ کرنا ہوتا ہے، اور وہ ایک چیز کیا ہے جس کو عمل کے لیے آمادہ کیا جائے؟ وہ بزرگوں نے فرمایا ہے تمہارا دل ہے۔ دل اگر نیکی پر آمادہ ہو جائے تو آپ کے قدم خود بخود مسجد جائیں گے، خود بخود اعضاء وضو کریں گے اور آپ صف کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگ جائیں گے۔ اور دل نے کہا آج نماز نہیں پڑھنی یا ابھی نہیں پڑھنی ہے تو پھر نیکی سے آپ رک جاتے ہیں۔ یہ دل وہ اسٹیشن ہے، وہ مرکز ہے، جب یہ کوئی آرڈر دے گا، حکم دے گا، بندہ اس پر عمل کرنے لگ جاتا ہے اور یہاں سے برائی بھی جنم لیتی ہے، اچھائی بھی جنم لیتی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ اس کو ٹھیک کر لیا جائے تو جب یہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس مرکز سے جو نغمے نشر ہوں گے وہ ہمیشہ نیکی کے نغمے ہوں گے۔ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ ہمیں چھوڑا ہے ہمارے لیے، مولا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اور ہمارے دلوں کو بھی اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد سے معمور فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے جناب مولانا محمد ندیم مسعودی نقشبندی صاحب جو کہ اپنے اظہار خیال سے ہم تمام لوگوں کو مستفید فرما رہے تھے۔ میرے یہ تھے جناب محترم محمد یاسر مسعود نقشبندی صاحب جو کہ ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے۔ میرے عزیزو دوستو، ہم تمام مبارکباد کے لائق ہیں کہ آج اللہ کے ولی کی صحبت میں جمع ہوئے ہیں، اور بلا شک و شبہ یہ بات بڑی ہی نادر بات ہے اور بڑی ہی پیاری بات ہے کہ قرآن و حدیث میں جب اس کا مطالعہ کیا جائے، علماء بات لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، اور قرآن و کے مطالعے سے یہ بات معلوم چلتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور رب تعالیٰ نے دین کے احکامات پر عمل کرنے کا جو اجر رکھا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو سمجھتے جائیں کہ جہاں سے اللہ کی شان واضح ہوتی ہے اور رب تعالیٰ نے اللہ کا مقام عطا فرمایا ہے، وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی بھی عبادت لے لیں، بندہ اس کو کرتا ہے، رب تعالیٰ نے اس کا مخصوص رکھا ہے کہ اس کام کو کرنے کے بعد رب تعالیٰ وہ اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن کوئی بھی بندہ کوئی عمل ہے، عمل کرنے کے بعد یقینی طور پر یہ معلوم نہیں چل سکتا
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ عبادت قبول کی ہے کہ اگر نماز پڑھنے کے بعد نماز کرتا نماز رب تعالیٰ قبول کرتی ہے، روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد میرے روزے کو رب تعالیٰ نے قبول کر لیا، عبادت کو لیں، عبادت کرنے کے بعد وہ عابد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے یہ عبادت کی رب تعالیٰ نے قبول کی۔ قربان جائیں ان مجالس پر کہ جن پر اللہ تشریف فرما ہوتے ہیں کہ رب فرمایا ہے، اور حدیث مبارکہ اس پر دلالت کرتی ہیں کہ جب بندہ ان کی محفل میں صحبت میں آ جاتا ہے اور بیٹھتا ہے، فرمایا ہم القوم بہم جلیسہم، کہ جب ان کی محفل میں بیٹھنے والا کر جاتا ہے تو اس کی بخشش میں تعالیٰ ان تمام گناہوں کو بخش دیا کرتا ہے۔ محفل میں آنے کے بعد اگر بندہ کر یہ دعویٰ کرے، اپنی طرف سے کیا اگر یہ دعویٰ کرے کہ آج میں گناہوں سے پاک ہو گیا، تو بلا شک و قرآن و حدیث کے مطابق وہ درست کہہ رہا ہے کہ جب ان کی محفل اور مجلس میں اٹھنے کے بعد ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ ان کا کرم ہے کہ یہ تمام عز و شرف ان کی وجہ سے ملتا ہے، اور ان کی مہربانی ہے کہ یہ موقع ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے لیے محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے اور یہ تشریف فرما ہو جاتا ہے، یہ سعادت نصیب ہو جاتی ہے۔ لیکن میرے بزرگوں دوستو، آپ کو یہ معلوم ہوگا عالم یافتہ آباد 4 نمبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں، ہماری زندگی ہے، ہمارے اوپر فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم ہر ہفتے میں ایک مرتبہ، جیسا کہ ابھی مولانا صاحب فرما رہے تھے، ہفتے میں ایک بار لازمی پر ہم وہاں پر شرکت کریں، تاکہ ایک تعلق رہے گا اور نسبت رہے گی، تو اس تعلق اور نسبت کے بدلے میں اس کے فیض میں ہمارے روزمرہ اور انشاءاللہ تبارک و تعالی دین اسلام پر بند ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان اور ان مجالس گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ اسی کے ساتھ میں بلا تاخیر کہ آپ نے پیار